मेरा नाम अहमद है। माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरे वालिद साहब रेलवे में जॉब करते थे। ये इन दिनों की बात है जब ग्रेजुएशन के लिए मुझे लाहौर जाना था। इकलौता होने की वजह से मेरे घर वाले मुझे हॉस्टल में भेजने के सख्त खिलाफ थे। बकौल अम्मा के हॉस्टल के खाने खाकर मेरी सेहत का सत्यानाश हो जाना था। मेरी सेहत माशाल्लाह काफ़ी बेहतर थी। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। कॉलेज की लाइब्रेरी से लेकर ऑनलाइन रीडिंग तक मैंने हर तरह की बुक्स पढ़ रखी थी, लेकिन मैं हर चीज़ को इल्म की हद तक बढ़ाता था। मेरे पास दो ही शौक़ थे, एक्सरसाइज और बुक्स रीडिंग। बुक्स ने मेरे इल्म में बेहतरी लाई और एक्सरसाइज ने मेरी फिटनेस में। अभी लाहौर कहाँ रहाइश रखनी है, इस पर बहस हो रही थी कि एक दिन मेरी अम्मा के मायके गांव से उनकी सहेली किसी काम से हमारे गांव आई। जब उसे पता चला तो उसने बताया कि उनकी कज़न शाजिया का लाहौर में डबल स्टोरी घर है। यहाँ वो अपने मियाँ बेटे और बहू के साथ रहती है, जिसका मियाँ और बेटा दोनों ट्रक ड्राइवर हैं और लाहौर से कराची, कोयटा, पेशावर तक लंबे फेरे लगाते हैं और हफ्तों घर नहीं आते। और वो अकेली ख़वातीन अकेली रहने से भी परेशान है कि ज़माना ख़राब है और किराएदारों से भी ज़्यादा डरती हैं कि जाने कौन कैसा है। उन्होंने अम्मा को तसल्ली दी कि घबराओ नहीं, वो शाजिया आंटी से बात करेगी और फिर इन्हें बताएगी कि मेरा आज़ादी का सारा ख्वाहिशें दम तोड़ने की थी। लेकिन क्या करता, चंद दिन बाद अम्मा की सहेली का फ़ोन आया कि सब बंदोबस्त हो गया है। उनकी कज़न जो अम्मा को भी जानती थी बहुत खुश हुई कि घर का बच्चा मिल गया है, आसरा रहेगा। और यूँ एक दिन मैं अपने अब्बा के साथ लाहौर रवाना हो गया। मेरे साथ माँ की बहुत सी दवाएं और बहुत सी पंजीरियाँ भी हमरा लाई थी। अब्बा मुझे लाहौर छोड़ने आए और शादरा में उनका घर था। हम सुबह 11 बजे पहुँचे। आंटी शाजिया ने बहुत खुशी से हमारा इस्तकबाल किया और मुझे साथ लगाकर बोली, बहुत अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। वो जाने क्या सोचकर मुझे साथ लगा रही थी। मुझे अपना पता है कि मुझे अजीब सा एहसास हुआ। दोपहर के खाने के बाद अब्बा वापस चल दिए। तब तक आंटी शाजिया से ही बातें होती रही। उनकी बहू कैसी सहेली की शादी की शॉपिंग के लिए उसके साथ गई थी। अब्बा के जाने के बाद आंटी ने कहा, आओ तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूँ। 2 मंजिलें घर था, जिसकी ऊपर वाली मंजिल पर 2 कमरे, एक हाल और किचन बाथ था। मैंने शुक्र किया कि प्राइवेसी है। मैंने कहा, मैं ऊपर वाली मंजिल पर रहाइश रखूँगा। उन्होंने कहा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, बेशक ऊपर सो जाना, लेकिन रहना नीचे, हम भी अकेले रहकर बोर होती हैं। मैंने नोट किया कि आंटी शाजिया घरेलू दुपट्टा में इतनी बड़ी नहीं लगती थी जितना मैंने सोचा समझा था। थोड़ी सी मोटो, 40 साल की आसपास ही लगती थी। शाम के वक़्त मैं ऊपर अपना सामान सेट कर रहा था। हॉल को एक्सरसाइज के सामान से सजाया, एक कमरे को स्टडी रूम और अपने नावल को सजाया और छुपाया। तभी बाहर वाले दरवाजे पर किसी ने बेल दी। घर का इकलौता मर्द होने की वजह से मेरा फ़र्ज़ बनता था कि देखूं बाहर कौन है। मैंने नीचे झांका। जैसे ही मैंने नीचे देखा और लड़की झुकी दरवाजे के पास सामान रख रही थी। दूसरी लड़की टैक्सी में बैठी उसके दरवाजे खोलने और अंदर जाने के लिए इंतज़ार कर रही थी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि यही आंटी की बहू है। आंटी ने दरवाज़ा खोला और वो अंदर आ गई। कुछ देर के बाद मुझे आंटी ने नीचे से आवाज़ दी और मैं नीचे को चला गया। सामने बरामदे में आंटी पलंग पर नीम दराज लेटी हुई थी, चादर बस नाम की ली हुई थी। मुझे देखकर उन्होंने खिसक कर जगह बनाई और कहा कि इधर आ जाओ बच्चे, और मैं उनकी साइड पर सुकड़ कर बैठ गया। सामने कुर्सी पर वो भी लड़की बैठी थी, शाने पर दुपट्टा का जो कोशिश के बावजूद उनको छुपाने में नाकाम हो रहा था। वो लड़की आंटी की शॉपिंग दिखा रही थी। आंटी ने मुझे मुखातब किया कि ये फ़ातिमा है, ये मेरी बहू है, तुम्हारी भाभी, और फ़ातिमा ये अहमद है। बताया था ना कि मैंने तुम्हें भाभी। मेरी तरफ देखा और स्माइल दी, साथ ही हाथ आगे बढ़ाया। मैं थोड़ा सा झिझका और फिर हाथ बढ़ा दिया। कुछ देर बाद वो खाना बनाने में मगन हो गई और खाला मुझे अपने घर की और मेरी माँ की कहानियाँ सुनाती रही। शाम के खाने के बाद मैं उठने लगा था कि आंटी ने कहा, लो तुम जा रहे हो। इतनी रौनक लगी थी और अंदर बैठे हैं। बाहर हल्की ठंडी हवा थी। वो मुझे लिए अहमद के कमरे में आ गई। सामने बेड सजा पड़ा था। कॉर्नर पर भी भाभी और उनके शौहर की फ़ोटो लगी हुई थी। बहुत ही आम सा बंदा था। भाई सुर्ख लहंगे में क़यामत ढा रही थी। फ्रेम में सजी तस्वीर जिसमें सुर्ख तिल हल्का सा दिख रहा था। थोड़ी देर बाद भाभी भी आ गई। बात करते करते जब मेरी नज़र उनसे टकराई तो वह निगाह फेर लेती। थोड़ी देर बाद भाभी बोली, अम्मा आप दवाई खा लें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है।
اور ان کے قریب آ کر انہیں دوائی کھلانے لگی۔ ہلکا جھکنے سے ان کا دل چمکنے لگا۔ میری نظر رک گئی۔ شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جلدی سے سیدھی ہو جائیں، اور ہلکا سا گورا کچھ دیر بعد خالی بولی، ارے فاطمہ، چائے بنا کر لا، سر پھٹا جا رہا ہے۔ انٹی نے دونوں ہاتھوں سے سر دبایا اور بھابھی چائے بنانے چلی گئی تو میں نے کہا، شکر ہے آپ نے چائے بولی، میری بہت عادت ہے۔ تب وہ ہنسی اور بولی، تو بتا دیتے نا، تم اس گھر کو اپنا گھر سمجھو، جو دل کرے کرو۔ میں نے کہا، واہ جی، اور تھوڑی ہمت کر کے کہا، آپ کس چیز کی دوائی کھاتی ہیں؟ کہنے لگی، بلڈ پریشر کی۔ میں نے کہا، وہ اتنی کم عمر میں بلڈ پریشر چھوٹ ہو کر جاتا ہے؟ میں نے کہا، مکھن لگایا اور بڈھی ہو گئی اب تو میں۔ انہوں نے مایوساً جواب دیا، ارے نہیں انٹی، آپ تو لگتی ہی نہیں، بھابھی کی ساس بڑی بہن لگتی ہیں۔ ایسا کہنے سے وہ اچانک کھل اٹھی۔ میں نے اگلا تیر چلایا اور کہا، سچی آپ بہت گریسفل ہیں۔ سچی؟ وہ جیسے شرما سی گئی اور کہا، چل جھوٹے۔ میں نے کہا، سچی آپ تو ابھی جوان ہیں۔ ایک چمک ان کی آنکھوں میں آئی، جیسے شکاری کی آنکھوں میں شکار دیکھ کر، اور کہا، اچھا جی، کیا کیا گریس ہے؟ انہوں نے ہلکا جھک کر پوچھا۔ ابھی میں بتانے لگا تھا کہ بھابھی کے قدموں کی آہٹ سے وہ سیدھی ہوئی، ذرا الگ ہو کر بیٹھ گئی۔ میری کتابی علم نے بتایا کہ کچھ دال میں کالا ہے۔ چائے پیتے وقت وہ عام باتیں کرتی رہی۔ پھر میں نے کہا، چلو آپ ریسٹ کریں، میں بھی چلتا ہوں۔ تب وہ بھی اٹھی اور کہنے لگی، میں بھی چلتی ہوں اپنے کمرے میں، یہ تو فاطمہ کا کمرہ ہے، اور میرے ساتھ ہی چل دی۔ بھابھی الماری کھولے ساری شاپنگ اندر رکھنے میں بیزی ہو گئی۔ باہر نکل کر میں سیڑھیوں کی طرف جانے لگا تو ان کی آواز آئی، بہت بے مروت ہو بھائی، یہ بھی نہیں کہا انٹی آپ کو کمرے تک چھوڑ آؤں، طبیعت خراب ہے میری۔ میں شرمندہ ہوا اور کہا، چلیے نا، برآمدے کے اندر ان کا کمرہ تھا، اور آؤ تو میں اپنا کمرہ دکھاؤں۔ وہ مجھے دعوت دیتی اندر گئی، اور ان کے کمرے میں بھی ان کی تصویر ٹنگی ہوئی تھی، کچھ سال پہلے کی۔ میں نے کہا، واہ کیا کمال کی تصویر ہے۔ تب وہ مڑی اور کہا، یاد آیا؟ اب بتاؤ کیا گریس نظر آیا مجھ میں؟ میں تھوڑا سا جھکا اور کہا، آپ مکمل گریسفل ہیں۔ لو، یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے ہلکا سا ابرو خم کیا، اور شرماؤ نہیں۔ توبہ، تم کتنے شاہی ہو۔ انہوں نے میرے رخسار کو چھوا، ان کے لمس تشن۔ میں نے تھوک نکالا اور کہا، تو بتا دوں؟ میرے اندر ہمت جاگی۔ میرا کتابی علم مجھے الارم دے رہا تھا۔ آپ غصہ کر گئی تو لو، اپنی تعریف پر کون غصہ کرتا ہے؟ انہوں نے مجھے بڑھاوا دیا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، آپ کا فگر بہت کمال کا ہے۔ آپ ایک لمحے کو چپ سی ہوگی، اتنی تیزی کی انہیں امید نہ تھی، اور امید مجھے بھی کہاں تھی۔ بس بول دیا تو بول دیا۔ اگلے لمحے ان کی گال گلابی سفید گول چہرہ سرخ انار سا ہو گیا، اور ان کی آنکھوں میں پھر وہی چمک لہرائی۔ وہ بولی، بدتمیز۔ میں نے جان بوجھ کر منہ بنایا اور کہا، دیکھا، ڈانٹ دیا نا۔ ارے کب ڈانٹا؟ وہ میرے پاس آئیں اور کہا، یہ لاڈ سے کہا ہے۔ میں نے ہمت پکڑی اور کہا، تو لاڈ سے ایک بات میں بھی پوچھ لوں؟ انہوں نے شاید اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بات ہے۔ ان کی آواز لرزی۔ میں نے کہا، اس گریسفل چیز کا سائز کیا ہے؟ میں نے آخری حد تک ہمت جمع کر کے آر یا پار سوال پوچھ لیا۔ وہ چپ ہو گئی۔ مجھے لگا کچھ غلط ہو گیا ہے۔ میں سر سے جھکائے باہر نکل لگا۔ دروازہ کھول کر میں 2 قدم باہر نکلا ہی تھا کہ ان کی آواز آئی، او لڑکے۔ میں نے پیچھے دیکھا، وہ دروازے کے بالکل پاس لگی کھڑی تھی۔ انہوں نے کہا، 40، ساتھ ہی شرما کر دروازہ بند کر لیا۔ میرا دل دھڑک اٹھا اور دل میں نعرہ گونجا۔ اپنے کمرے میں آ کر اسی بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے لگنے لگا کہ انٹی بچے باز ہے، میرے جیسی بچہ جو کافی کلین بھی ہے اور گھر میں بھی بہترین شکار تھا۔ ابھی میں ان سوچوں میں تھا، اچانک کمرے میں کسی کی بیل کی آواز سنائی دی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو سائڈ ٹیبل پر فون بج رہا تھا۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا۔ میں گاؤں کا بندہ تھا، سوچا کسی کا گھر ہے، جانے کس کا فون ہے۔ کچھ دیر کے بعد فوراً بند ہو گیا۔ انہی خیالوں میں گم تھا کہ سیڑھیوں پر سے آواز آئی، احمد۔ میں چونک کر بولا، جی۔ یہ بھابھی تھی، کمبل لے لو۔ سیڑھیوں پر آ کر وہیں سے بولی۔ میں ویسے ہی کمرے سے باہر نکلا۔ وہ سیڑھیوں پر 2 قدم نیچے کھڑی تھی۔ جاگ کر رہے ہو تم؟ انٹرکام کیوں نہیں اٹھایا؟ لائٹ چلتی دیکھ کر آواز دی، کمبل رکھنا بھول گئی تھی۔
رات کو ٹھنڈ ہو جاتی ہے نا۔ میں سمجھا فون مجھے انٹرکام کا نہیں پتا۔ میں صحن میں روشنی میں کھڑا تھا اور وہ ہلکے اندھیرے میں مجھے لگا بات کرتے کرتے اس کی نظر کہیں اور رک گئی۔ وہ جیسے ہی چونکی ہو جلدی سے نظر گھما کر انہوں نے کہا، بیل دیتی ہوں، فون سن لینا۔ میں کمبل لیے اندر آیا تو میری نظر سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر پڑی، تو میں نے سوچا اس لیے بھابھی چونک گئی ہوگی کہ اتنے میں بیل پھر سے بجی اور دوسری طرف بھابھی تھی۔ انہوں نے مجھے انٹرکام کا بتایا اور کہا کہ کبھی کوئی اچانک کام ہو تو انٹرکام یوز کر کے دوسرا سیٹ میرے کمرے میں ہے۔ میرے اندر جیسے ڈول سے بجے۔ میں نے شکریہ کہا اور کہا جی ضرور۔ تب انہوں نے 2-4 باتیں کے بعد کال کاٹ دی۔ اگلی صبح میری آنکھ دیر سے کھلی، 11 ہونے والے تھے، تو جسم ایکسرسائز کے لیے ٹوٹ رہا تھا۔ دیر سے ہی لیکن ورزش تو کرنی تھی نا۔ میں ہال میں ہی ٹیبل پر ٹانگیں جما کر ڈانٹ شروع کر دیے، ساتھ ہی میرا ذہن انٹی اور بھابھی کے بارے میں سوچ سوچ کر وہم آپ کے بعد میں نے شرٹ اتاری اور پریکٹس کرنے لگا، کانوں میں ہینڈ فری لگا کر تیز زون پر ایکسرسائز۔ اچانک مجھے کسی نے چھوا۔ میں جھونک کر پلٹا تو وہ بھابھی تھی۔ کب سے آوازیں دے رہی ہوں اور تم یہاں پہلوان بن رہے ہو، انہوں نے گڑبڑا کر کہا۔ جلدی سے اونٹی ناشتے پر ویٹ کر رہی ہے۔ وہ تیزی سے پارٹی۔ کچھ دیر بعد جب میں نے نیچے گیا تو انٹی سامنے بیٹھی تھی اور آج تو بہت غضب ڈال رہی تھی۔ ان کی قمیض کا گلا کافی کھلا تھا۔ میری آنکھیں چمکی تو انہوں نے مجھے غور کے بھابھی کا احساس دلایا اور اپنے پاس جگہ دے دی۔ بھابھی ناشتہ لینے گئی ہیں تو میں نے کہا کیسی طبیعت ہے گریسفل لیڈی، آج تو غضب اٹھا رہی ہو۔ انہوں نے ہولے سے کہا، بدو گریسفل کے ساتھ میں بھی ساس ہوں، دھیان سے اور بہت بہتر ہو۔ کہیں جانے کا ارادہ ہے کیا؟